بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، جس موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور ان کے پیغامات۔ اس سے پہلی جو گفتگو تھی اس میں نے آپ کے مختصر حیات کے اوپر ایک روشنی ڈالی۔ اپنے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو جو فرصت ملی ہارون الرشید کے زمانے میں، وہ 10 سال، اور وہ 10 سال فرصت آپ کو اس لیے بھی مل گئی کہ چونکہ ہارون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد وہ اس بات سے ڈر گیا تھا کہ یہ اتنا بڑا جرم اس نے انجام دیا ہے کہ ممکن ہے کہ چاروں طرف سے دنیا میں عالم بغاوت بلند ہو جائے اور میری حکومت ختم ہو جائے، لہذا اس نے چشم پوشی کی اور نسبتاً امام کو آزادی نصیب ہوئی کہ جس آزادی کے دور میں امام نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس 10 سال جو آپ نے مدینے میں گزارے ہیں ہارون کے زمانے میں، آپ نے مختلف اپنے جانشین، اپنے نمائندے آپ نے مختلف علاقوں میں بھیجے، اپنے پیغامات اپنے شیعوں تک پہنچاتے رہے تاکہ لوگوں کا دین محفوظ رہے اور لوگوں کی دنیا بھی آباد رہے۔ اگر ہم اس ذرا سا آگے بڑھ کے اس 10 سال کے بعد کا جو عرصہ ہے ہارون کے زندگی کا، یعنی ہارون کی وفات کے بعد کا جو مرحلہ ہے 10 سال، یعنی امام کی چونکہ مدت امامت 20 سال ہے، لہذا 10 سال تو ہارون کے زمانے میں گزر گئی اور 5 سال امین اور 5 سال مامون کے زمانے میں۔ لہذا ہمیں دشمن کے سلسلے میں بھی تھوڑی بہت جانکاری رکھنی چاہیے اور ہمیں معلومات رکھنی چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ امام نے جس زمانے میں اپنی امامت کا اعلان کیا ہے اور آپ کی جو مدت امامت تھی اس زمانے میں کیسے کیسے ظالم اور جابر سلاطین زمانہ گزرے ہیں۔ لہذا ہارون نے اپنی زندگی میں اپنے 2 ولی عہد مقرر کر دیے تھے، ایک امین اس کا خود کا بیٹا اور ایک مامون جو وہ بھی اسی کا بیٹا تھا، لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ امین اس کی جو اپنی زوجہ تھی زبیدہ کا بیٹا تھا، اور مامون یعنی عبداللہ مامون یہ ہارون الرشید کی ایک ایرانی کنیز تھی، اس کنیز کا بیٹا تھا۔ لہذا ہارون الرشید نے اپنی حکومت اپنے بعد کے لیے 2 ولی عہد مقرر کیے، بغداد میں اور عرب سرزمین کے لیے امین کو، محمد امین کو، اور عجم کی سرزمین کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے مامون کو۔ لہذا یہ ولی عہد جو مقرر کیا تو اس کے بعد 10 سال کے بعد جب سن 193 میں ہارون الرشید واصل جہنم ہو گیا، اس دنیا سے اس کی وفات ہو گئی، تو امام رضا علیہ السلام کو جو نسبتاً 10 سال فرصت ملی تھی اور امام کو نسبتاً آزادی ملی تھی جس میں آپ نے علوم کے دریا بہا دیے ہیں اور آپ نے توحید کا درس دیا، قرآن کا درس دیا، قرآن کی تفسیر آپ نے بیان کی، اصحاب جو آپ کے موجود تھے اور مدینے میں آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے تھے، آپ سے شریعت سیکھتے تھے۔ لہذا ہارون الرشید کی وفات کے بعد، واصل جہنم ہونے کے بعد، کیونکہ اس کو اس بات کا خطرہ ہوا تھا کیونکہ لوگوں نے یہ بتایا اس سے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تو نے شہید کر دیا ہے اور خراسان کی سرزمین سے لوگ تیرے خلاف بغاوت کی آواز بلند کر رہے ہیں، اس بنا پر وہ مجبور ہوا کہ بغداد سے آ جائے خراسان۔ لہذا وہ خراسان آ گیا اور خراسان ہی میں آنے کے بعد یہیں اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی وفات کے بعد اب یہ حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ امین یعنی محمد امین جو اس کا بیٹا تھا زبیدہ سے،
اس نے بغداد میں حکومت سنبھال لی، اور حکومت سنبھالتے ہی ابھی شاید 18 دن گزرے تھے ہارون الرشید کی وفات کو، کہ تبھی اس نے سب سے پہلے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ وہ عجم کے اوپر، خراسان کے اوپر اور ایران کی سلطنت کے اوپر بھی قبضہ کر لے۔ لہذا اس نے اپنے بھائی عبداللہ مامون کو اس ولایت عہدی سے معزول کر دیا۔ جب یہ خبر مامون تک پہنچی تو اس نے بغداد میں موجود اپنے بھائی محمد امین کو معزول کر دیا۔ بس اس اقدام کا انجام دینا تھا کہ دونوں بھائیوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ جو جنگ اور خون ریزی تک پہنچ گیا۔ لہذا یہ 5 سال کا عرصہ جو امین بغداد میں حاکم ہے اور مامون یہاں خراسان میں، ایران میں، لوگوں میں اتنا خلفشار دونوں بھائیوں میں رہا اور دونوں طرف کی فوج میں آپس میں لڑتی رہی کہ امام رضا علیہ السلام کی طرف سے تقریباً توجہ ہٹ گئی، اگرچہ درمیان میں لوگ متوجہ کرتے رہے کہ امام رضا کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جائے، کیونکہ علی ابن موسیٰ اپنی امامت کا اعلان کر چکے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں اور اصحاب کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ لیکن چونکہ آپسی اختلاف کی بنیاد پر بنی عباس کے درمیان چونکہ 2 لوگوں میں اختلاف ہو چکا تھا، دونوں بھائیوں میں، لہذا موقع اور فرصت ہی نہیں ملی کہ امام کی طرف متوجہ ہوں۔ لہذا 10 سال وہ ہارون کا زمانہ اور 5 سال امین کا زمانہ، لہذا امام کو پھر ایک موقع مل گیا 5 سال کا، اور امام نے اس زمانے میں بھی علوم کے دریا بہائے، لوگوں کو تعلیم دین سکھایا، علوم قرآن سکھایا، شریعت سکھائی، اور اسلام اور حقانیت کی حفاظت کی اور اس کو بچایا۔ اس درمیان امام سے جو احادیث مروی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم ان روایات اور ان احادیث کے اوپر نظر ڈالیں تو جس میں بہت زیادہ جو امام نے جس بات کی طرف توجہ کی ہے وہ ایک ہے واقعہ کربلا۔ خود امام رضا علیہ السلام نے واقعات کربلا کو کھل کے بیان کیا ہے، اس کی حقانیت کے اوپر روشنی ڈالی ہے، مصائب کربلا بیان کیا ہے، اور اپنے گزشتہ معصومین اور ائمہ اپنے اجداد طاہرین کے عصمت کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ لہذا اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے، پروردگار عالم کی توحید، پیغمبر اکرم کی رسالت، مولائے کائنات کی ولایت، بالخصوص غدیر کے اوپر بہت زیادہ آپ نے توجہ دی ہے، اور غدیر کو آپ نے کھل کے بیان کیا، غدیر کی حقانیت کو، اس کے اندر پوشیدہ رمز و رموز اور وہ اسرار اور راز کے جو چھپے ہوئے تھے جس سے لوگ آشنا نہیں تھے، امام رضا علیہ السلام نے ان سارے اسرار کے اوپر سے پردہ ہٹایا، تاکہ لوگوں نے جس کو جتنا چھپانا چاہا تھا امام رضا علیہ السلام نے اتنا ہی اسے آشکار کر دیا ہے۔ لہذا آپ کی بہت سی مشہور روایتیں بھی اس سلسلے میں موجود ہیں کہ جو آپ نے غدیر کے متعلق ارشاد فرمایا۔ مثلا آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب کسی سائل نے سوال کیا کہ میرے مولا، غدیر میں رسول اسلام نے جو اعلان کیا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور 1.25 لاکھ حاجیوں نے مولا علی کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، ذرا اس کی آپ وضاحت فرمائیں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو اس کی مثال سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھو کہ مثل المؤمنین فی قبولہم لولاء امیر المؤمنین فی غدیر خم کمثل الملائکۃ فی قبولہم فی سجودہم لآدم، مثل المؤمنین فی قبولہم لولاء امیر المؤمنین فی یوم غدیر خم کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم فی ملکوت السماوات۔ یعنی امام نے اپنے اس مختصر سے جملے میں اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے اور اتنے گہرے مفہوم آپ نے واضح کر دیے ہیں کہ یعنی لوگوں کا علی کی ولایت کا اقرار کرنا غدیر خم کے دن ایسا ہی ہے جیسے آسمان پر فرشتوں کا سجدہ آدم کے لیے۔ یعنی ایک جملے میں آپ نے دونوں چہروں کو واضح اور روشن کر دیا۔ یعنی جس نے علی کی ولایت کا اعلان کیا وہ عرش پر اور بہشت میں موجود رہا، اس کو وہاں پر رکنے کی اجازت رہی، لیکن جس نے آدم کا سجدہ کیا پروردگار نے اس کو عرش پر اور جنت میں رہنے کی اجازت دی، لیکن جس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا وہ شیطان ہو گیا، ابلیس ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو بھی علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ بہشتی ہے، لیکن جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس کا حشر و نشر
شیطان اور ابلیس جیسا ہونے والا ہے۔ یعنی اس انداز سے آپ نے اپنے مختصر جملے میں ایسے بڑے بڑے پیغامات آپ نے پہنچا دیے ہیں۔ لہذا اب یہاں پر آنے کے بعد ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ سارے ائمہ معصومین علیہم السلام بالخصوص امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ دو طریقے سے آپ نے پیغامات دیے ہیں۔ ایک، جیسا کہ معصومین کی روایات بھی ہے کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، کہ تم لوگوں کو دعوت دو حق کی زبان کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ لہذا امام نے بہت سے ایسے پیغامات ہم تک پہنچائے ہیں اور ہم کو دیے ہیں کہ اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے رفتار و گفتار کے ذریعے سے کہ تم مجھے دیکھو کہ میں نے ظالم کے مقابلے میں ظالم کا کس انداز سے مقابلہ کیا ہے، میں نے ظالم کے ظلم کے سامنے کس انداز سے اپنے کردار کو پیش کیا ہے، میں نے کس انداز سے حفاظت کی ہے دین کی۔ اگر تم میرے سچے پیروکار ہو تو تم بھی اسی انداز سے دین کی حفاظت کرو، کبھی ظالم سے ڈرنا نہیں، کبھی ظالم سے گھبرانا نہیں، اس لیے کہ ظالم اپنے ظلم میں، اپنی طاقت میں، اپنے اس غرور اور گھمنڈ میں چور رہتا ہے، لیکن تمہیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ہم امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ لہذا یہ 5 سال کے بعد سن 193 ہجری میں مامون کو فتح نصیب ہوئی اور اس نے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جو دوسرا اور 5 سال بچا، یعنی پہلا 10 سال ہارون کا، دوسرا 5 سال امین کے زمانے میں اور تیسرا 5 سال مامون کا۔ لہذا امام رضا علیہ السلام نے اس تیسرے 5 سال میں بھی موقع کو غنیمت جانا، اگرچہ حکومت کی نظر بہت کڑی امام کے اوپر تھی اور امام کو محاصرہ کیے ہوئے تھا، اپنے جاسوس لگائے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے اس 5 سال میں بہت آپ نے کارنامے انجام دیے ہیں۔ قم کی سرزمین، نیشاپور کی سرزمین، ادھر یثرب مدینہ، ادھر مکہ حجاز اور ادھر شامات کے علاقوں میں، یمن کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے تک، بعض روایتوں میں حبش کی جانب، یعنی امام نے اپنے نمائندے آپ نے بھیجے ہیں اور اپنے پیغامات پہنچائے ہیں تاکہ دنیا کے اوپر حجت تمام ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ حق تک پہنچے لیکن ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ لہذا اتنی کڑی نظر کے باوجود بھی جاسوس موجود تھے، پھر بھی امام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے پیغامات دنیا تک پہنچائے اور امام نے دین کی حفاظت کی۔ لہذا اگر ہم امام کی حیات کے اوپر نظر ڈالیں کہ مامون 193 میں اس کا قتل ہو گیا، 193 سے لے کر کے 203 ہجری تک، یعنی جب امام کی شہادت ہوئی ہے خراسان میں طوس کی سرزمین پر، تو یہ 5 سال کہ جس میں امام کو مجبوراً اپنا عزیز وطن مدینہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ سے نکل کے امام مرو آ گئے، خراسان آ گئے، اور خراسان میں آنے کے بعد اگرچہ مامون نے انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں اس چیز کو بیان کروں گا کہ مامون نے بڑی کوشش کی تھی اس بات کی کہ امام کو اپنا ولی عہد مقرر کر دے، امام کے لیے سلطنت اور اس خلافت اور حکومت کی پیشکش بھی کی کہ امام آئیے اور اس مسند کے اوپر بیٹھیے اور حکومت کو سنبھالیے، لیکن یہ اس کی ایک چال تھی اور اس کی ایک سیاست تھی۔ امام کو بدنام بھی کرنا چاہتا تھا، امام کے ذریعے سے وہ دین کو پامال بھی کرنا چاہتا تھا تاکہ جب وہ اپنا کوئی جرم انجام دے اور حق کے خلاف کوئی اقدام کرے تو دنیا یہ سمجھے کہ امام اس بات کے اوپر راضی تھے۔ لہذا ہمیں امام کی زندگی سے درس لینا چاہیے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں امام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان کا سچا چاہنے والا اور شیعہ قرار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔